اور آپ اپنی زندگی میں غریبوں کی مدد کرنا شامل کر لو، بالکل آپ شامل کر لیجئے غریبوں کی مدد کو۔ انشاءاللہ اگر آپ شامل کر لیں گے اپنی زندگی میں تو آپ چھوٹی چھوٹی مدد کر کے بھی آپ بہت بڑے اجر کے مستحق ہو سکتے ہیں، پھر وہ رمضان میں بھی جاری ہوگی، اور وہ مدد رمضان میں آپ بڑھا دو۔ مثال کے طور پر آپ کبھی بھی شاپنگ کرنے تو جاتی ہو مہینے میں ایک بار، کچھ لوگ مہینے میں 2 بار، اور کچھ لوگ مہینے میں 5 10 بار تک جاتے ہیں۔ تو جیسے شاپنگ کرنے کے لیے جا رہے ہو نا، تو آپ کی بستی میں، آپ کے محلے میں، آپ کے رشتہ داری میں کوئی تو غریب ہوگا، ایک چیز اس کے لیے بھی خرید لاؤ۔ بھئی آپ نے کپڑا خریدا اپنے بچوں کے لیے، جہاں آپ نے 10 جوڑا 5 جوڑا خریدا، کوئی ایک معمولی سا قیمتی، زیادہ قیمتی نہیں، معمولی قیمت کا، میڈیم والا، درمیانی والا کسی غریب کے لیے بھی خرید لاؤ اور اس کو دے دو۔ تو یہ ایک شامل کر لو آپ اپنی عادت میں۔ پھر جب رمضان شریف آئے تو کیا رمضان میں اس کو اور زیادہ کر لو، اس لیے کہ رمضان میں اللہ نے اور دنوں کی بنسبت ثواب بڑھا دیا ہے، رب نے ثواب بڑھا دیا ہے، تو تو اپنے صدقات، عطیات بڑھا دے، مدد کو بڑھا دے، ہے نا۔ جب دونوں طرف سے مظاہرہ ہو چاہتوں کا تو پھر وہ محبت بہت پروان چلتی ہے۔ رب چاہتا ہے کہ تو نیک ہو جائے، تو بخشا جائے، اور پھر تو بھی عطیات اور اپنے صدقات بڑھا دے، کیونکہ رمضان شریف کے مقدس موقع پر بہت سے غریب آس لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان اب سال میں 11 مہینے میں اس نے مدد کی نہ کی، لیکن رمضان میں شاید ضرور ہماری مدد کرے گا، اور رمضان میں بہت سے غریب آس لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں ہماری مدد ضرور کی جائے گی، اور پھر اگر ہم ان کی مدد نہ کریں تو ان کی آس بھی کہیں نہ کہیں ٹوٹ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں ان کے دل اندر سے دکھتے ہیں۔ مسلمانوں، رمضان شریف کا جب مہینہ آئے تو اپنی مٹھی کو اور کشادہ کر دیا کرو، اپنے عطا کرنے والے، بانٹنے والے ہاتھ کو دراز کر دیا کرو، لوگوں پر، غریبوں پر، کمزوروں پر ظلم کا ہاتھ دراز نہ کیا کرو، عطا کا ہاتھ دراز کیا کرو۔ جس نے کمزوروں پر، غریبوں پر، مظلوموں پر ظلم کا ہاتھ لمبا کیا، اس کے لیے جہنم کی وعید ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اور جس نے کمزوروں پر، غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر عطاؤں کا ہاتھ لمبا کیا، اپنے کرم کا ہاتھ لمبا کیا، تو پھر اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، اس کے لیے جنت کی خوشخبریاں ہیں۔ جب رمضان شریف آیا کرے تو جو آس لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں نا غریب، ان غریبوں کی آس پہ کھرے اترنے کی کوشش کیا کرو۔ اپنے رشتہ داروں میں، اپنی پڑوس میں، اپنی بستی میں بہت سے لوگ ایسے خوددار ہوتے ہیں، فاقے سے بیٹھے رہیں گے لیکن سوال کا ہاتھ لمبا نہیں کرتے، دستے سوال دراز نہیں کرتے، تو پھر ان کی خاموشی پر یہ نہ سمجھے کہ اسے چاہت نہیں ہے۔ اگر واقعی اس کو چاہت ہے، وہ خاموش ہے، تو اس کے گھر جا کر اس کو دے دے۔ ایسے لوگ جو تجھ سے سوال بھی نہیں کر پا رہے ہیں اور وہ بہت تنہا ہیں، بہت مفلس ہیں، پھر تو دے گا تو ایسے لوگوں کو دینے کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ ایسے لوگوں کو دو، ان کا دینے کا ثواب زیادہ ہے۔ اور ایک دینے کا طریقہ اور بھی ہے، رمضان شریف میں دیکھ لو، اگر واقعی کوئی غریب ہے بہت زیادہ اور اپنے بچے کو پڑھانا چاہتا ہے، حافظ بنا رہا، مولانا بنا رہا ہے، لیکن بہت سے لوگ اپنے بچے کو یوں روک لیتے ہیں پڑھنے سے کہ ان پر اتنا پیسہ نہیں ہے کہ اپنے بچے کو پڑھا لیں۔ کچھ نہ کچھ تو بھی خرچہ کرنا پڑتا ہے نا پڑھائی میں، تو پھر اس بچے کی پڑھائی کا ذمہ لے لو اپنے اوپر اور اس بچے کی تعلیم مکمل کرا دو۔ یہ بھی مدد کرنے کا ایک بہتر طریقہ ہے، بہت اچھا طریقہ ہے یہ بھی۔
آپ اس بچے کو عالم دین بنا دیجئے اپنے خرچے پر، حافظ قرآن بنا دیجئے اپنے خرچے پر، یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے۔ اور کسی غریب کے گھر میں راشن بھروا دو، کسی غریب کو کپڑا دے دو، کسی کو جوتا دے دو۔ کوئی غریب بیمار ہے تو اس کی بیماری کا ذمہ لے لو کہ جتنا خرچہ اٹھے گا تیری بیماری کے میں، جتنا خرچہ آئے گا تیرے علاج کرانے میں، وہ سب میں اٹھاؤں گا، میں کروں گا۔ یہ بھی ایک بہتر طریقہ ہے، اس طریقے سے بھی آپ مدد کر سکتے ہیں۔ اور آپ تلاش کرو، یہ زیادہ بہتر ہے کہ کون حاجت مند ہے، کون ضرورت مند ہے، آپ تلاش کرو اور تلاش کر کر کے دو۔ اور میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے زکوٰۃ کا ایک ٹاپک الگ ہے، زکوٰۃ سب لوگوں کو نہیں دے سکتے، میں بعد میں بتاؤں گا کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دے سکتے ہیں، لیکن عطیات سب کو دے سکتے ہیں، صدقہ غریبوں میں کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صدقہ بھی سید زادوں کو نہ دیں، صدقہ بھی سید زادوں کو نہ دیں، اور اپنی اصل کو، یعنی جس سے جو تجھ سے پیدا ہے، تو جس سے پیدا، ماں باپ دادا دادی بیٹا بیٹی پوتا پوتی، ان کو بھی نہ دیں۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، اگر آپ رمضان میں ایک نیکی کرو تو اللہ اس کا 70 عطا کرتا ہے، اور پھر وہ بڑھا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، جو سکہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اس کی مثال اس گیہوں کے دانے کی طرح ہے، اس دانے کی طرح ہے کہ جس دانے کو آپ زمین میں بوتے ہو اور اس ایک دانے سے 7 بالی نکلتی ہیں، کائے کا بھی دانہ ہو وہ، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، 100 حبہ، یعنی ایک دانے کا 700 گنا ہو جاتا ہے۔ ایسی اللہ اس نیکی کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جو تو نے اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کیا، پھر وہ پیسہ اس دانے کی طرح، ایک دانے سے اللہ 700 بناتا، ایسے ہی اس پیسے کو جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا اللہ 700 بناتا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اور بھی بڑھا دیتا ہے جتنا چاہتا ہے، اتنا ہی نہیں رکھتا، اگر اللہ چاہتا تو اس پر بھی بڑھا دیتا ہے۔ یہ عام دنوں کا حکم ہے، یہ ہر دن کا حکم ہے، ہر رات کا حکم ہے، لیکن رمضان میں تو اس کو بھی آپ 70 گنا کر لیجئے، کتنا ہو گیا؟ یعنی ایک کو اللہ قرآن میں فرماتا میں 700 گنا بڑھا دیتا ہوں، اور پھر رمضان میں اس کا اور 70 گنا بڑھا لیجئے۔ کیا عالم ہے ثوابوں کے، کیا عالم ہے اجر کا، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے کسی چیز کی۔ بندے تو پہل تو کر، بندے تو آگے تو بڑھ، اپنے رب سے مانگ تو۔ لیکن بہت سے لوگوں کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں، وہ اپنا پیسہ ڈاکٹروں کو دینا تو گوارا کریں گے، وہ بیماریوں پہ تو خرچ کر دیں گے، لیکن کسی غریب کی مدد کرنا ان کو پسند نہیں ہے، ان کے دل بہت سخت ہو گئے۔ اور پھر بیماریاں بھی آتی ہیں، اگر تو اتنا غریبوں کی مدد کرتا، صدقات کرتا، تو تیرا اتنا مال نہ جاتا جتنا مال تیرا بیماریوں میں چلا گیا، جتنا پیسہ تیرا ڈاکٹروں کو چلا گیا، جتنا پیسہ تیرا دواؤں میں خرچ ہو گیا۔ شاید تو صدقہ کرتا، غریبوں کی مدد کرتا تو یہ پریشانیاں تیرے اوپر نہ آتی، لیکن دل سخت ہو گئے، جھگڑوں میں خرچ کر دیں گے، مقدمات میں، نجائز مقدمات میں خرچ کر دیں گے، اور جب صحیح جگہ خرچ پیسہ نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ غلط جگہ خرچ ہوتا۔ خرچ ضرور ہوتا ہے، خرچ ہونا ہی ہونا ہے، اس لیے کہ یہ رکتا نہیں ہے۔
جو دوسروں کا حق ہے تیرے مال میں، جو اللہ نے تجھے مال دیا وہ سب تیرا حق نہیں ہے اس پر، اس میں غریبوں کا بھی حق ہے، اس میں مسکینوں اور کمزوروں کا بھی حق ہے۔ اب اگر تو نے وہ کمزوروں کا حق دبا رکھا ہے تو پھر وہ رہے گا نہیں، وہ جائے گا، لیکن بیماری کی شکل میں جائے گا، وہ مقدمے کی شکل میں جائے گا، وہ کچہری اور تھانے کی شکل میں جائے گا، کورٹ کی شکل میں جائے گا، لیکن جائے گا، پھر چوری کی شکل میں جائے گا، چوری بھی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو جو تمہارے مالوں میں اللہ نے دوسروں کا حق رکھا ہے ان کا حق ادا کرو، ان تک حق پہنچاؤ، ان کو محروم نہ کرو، اور پھر اللہ کے عذاب کے مستحق نہ بنو۔ دے دو تو پھر اللہ ہزار آفتیں ٹال دیتا ہے، جیسے حدیث میں ہے کہ بیماریاں ٹل جاتی ہیں، آفات ٹل جاتی ہیں، پریشانیاں ٹل جاتی ہیں۔ نہ دو تو حق مارنے والے غاصب کہلاؤ گے، اور دردناک عذاب ہے اس کے لیے، اور پھر وہ کہیں نہ کہیں تمہارا مال جانا ہی ہے، چاہے بیماری کی شکل میں جائے یا نجائز مقدمات کی شکل میں جائے۔ اس لیے آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے غریبوں کی مدد کرو۔